والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل بعده أي اغتابه وتكلم في عرضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تخلل أي نظف أسنانك وفمك من بقايا الطعام فقال ومما أتخلل وما أكلت لحما قال إنك أكلت لحم أخيك الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين رواه الإمام أحمد بسند صحيح تمام تعریف ہر حال میں ہمیشہ اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سب سے عظیم ہے، بڑا ہے، کبیر ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، غفور و غفار ہے، ستیر و جبار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے طریقے پر کی گئی عبادت عند اللہ مقبول ہے اور ثواب کے مستحق ہے، اور جن کی مخالفت پر دردناک عذابوں کی وعید سنائی گئی ہے، جنہوں نے سب سے اچھی نماز پڑھی، سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھا ذکر کیا، سب سے اچھی اللہ کی عبادت کی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ ایسی تعلیمات اپنی امت کے لیے فرمائیں کہ ان تعلیمات پر اگر امت عمل کرے تو دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم بھائیوں، معزز حاضرین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں
اور لائیو فیس بک پر مکسلار پر سننے والے بھائی اور بہنوں، آج مسجد عزیزیہ میں یہاں ہمارے پاس جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے غیبت اور چغلی کی حرمت۔ غیبت اور چغلی کی حرمت۔ آج جمادی الاخرہ کی 27 تاریخ ہے، 1444 ہجری چل رہی ہے، 20 جنوری 2023 عیسوی ہے۔ خطبے کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تقوی کی وصیت فرمائی، اور یہ وصیت اللہ نے صرف ہم ایمان والے بندوں کو نہیں فرمائی، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھی اللہ نے اسی کی وصیت فرمائی۔ کیا؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ یہ ایسی چیز ہے اگر زندگی میں یہ آ جائے تو زندگی بدل جائے۔ انسان اپنی زبان کی، آنکھ کی، ہاتھ پیر شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، لیکن جہاں تقوی ختم ہو جائے گا، دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا، تو پھر زبان، ہاتھ پیر شرمگاہ حرام جگہ استعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اس زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ دفاتر تیار ہو رہے ہیں ہر انسان کے۔ ہر انسان کا رجسٹر کہیں یا فائل کہیں تیار ہو رہی ہے، ہر انسان کا۔ فرشتے اس کو تیار کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ مرنے کے بعد ہماری فائل، ہمارا رجسٹر ہمارے سامنے ہوگا۔ ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ جو ہم نے کہا، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے چھوا، جہاں چل کر ہم گئے، شرمگاہوں کا استعمال جہاں ہم نے کیا، سنا، تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ خیر تو خیر، شر تو شر۔ اگر خیر ہے تو خیر ہوگا، شر ہے، گناہ ہے، تو پھر شر ہی ہمارے ساتھ ہوگا، مطلب برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو انسان سوچے کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ ہر انسان کو اپنا حساب دینا ہے، اور حساب اللہ عز و جل لینے والا ہے۔ وہ اللہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسانوں سے انسان چیزوں کو چھپاتا ہے۔ انسان کے سامنے جھوٹ بولیں، کسی کی غیبت کریں تو اس کو سب سمجھ لیتا ہے۔ وہ چغلیوں سے فساد پھیلتا ہے، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ خرابہ کیسے ہو گیا۔ لیکن اللہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، ہر چیز کو جاننے والا، دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے۔ قرآن کی ایک آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا۔ یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو اچھا دکھائیں، خیر کا استعمال، خیر میں اپنی زبان کا استعمال کریں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے غیبت۔ آپ جانتے ہیں غیبت، الغیبہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی غیبت ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چاہے وہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، منسٹر ہو، حکومت ہو، عالم ہو، قاری حافظ ہو، یا عام انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھے ہو، پیچھے جس کی برائی کی جائے اس کو غیبت کہا جاتا ہے، جو کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عربی میں نمیمہ کہا گیا۔ کسی کی بات کو کسی تک پہنچانا، باتوں کو منتقل کرنا شر کی غرض سے، بگاڑ کی غرض سے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ ادھر کی بات ادھر، لوگوں میں لڑائی،
ادھر کی بات ادھر پہنچائی، دونوں میں لڑائی، دونوں میں دشمنی، نفرتیں پھیلی۔ تو یہ دو ایسی بیماریاں ہیں، اللہ محفوظ رکھے، نہ گھر اس سے محفوظ ہیں، چغلیوں سے، غیبتوں سے اور چغلیوں سے، نہ گھر محفوظ، نہ دکان محفوظ، نہ میدان محفوظ، نہ اللہ کے گھر مساجد محفوظ، ہر جگہ غیبتیں اور چغلیاں۔ کوئی مجلس، دو لوگ بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، میاں بیوی یا بھائی گھر میں بیٹھے ہیں، دکان میں لوگ بیٹھے ہیں، یا مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، کسی پارک میں بیٹھے ہیں، یا گاڑی میں سفر ہو رہا ہے، یا جہاز میں سفر ہو رہا ہے، سفر حضر، ہر مجلس میں یہ بیماری نظر آتی ہے۔ دو قسم کی بیماریاں، کیا؟ یا تو غیبتیں سنیں گے آپ، یا تو چغلیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور ان دونوں سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نہ چغلی کسی کی کرنی چاہیے، نہ کسی کی غیبت کرنی چاہیے، اور نہ غیبت کرنے والوں کو جگہ دینی چاہیے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے۔ بھئی ہمارے سامنے برائی مت بیان کرو، آپ چپ، روکنا چاہیے اس کو، غیبتوں کو اور چغلیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حرام قرار دیا ہے، اور دونوں کے بڑے خطرناک نقصانات ہیں۔ آئیے آیتیں اور حدیث سے دیکھیں نقصانات، آپ سب جب جانتے ہیں۔ غیبت جب پیچھے پیٹھ پیچھے برائی۔ ایک بات یہ بتائیے، ایک ایسا انسان لا کر مجھے دکھائیے کہ جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو۔ میں فرشتہ نہیں بول رہا ہوں، میں انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان ایسا بتائیے مجھے آپ، نام، دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں، جس کو کہتے ہیں نا سر سے پاؤں تک پاک، ولی اللہ، کوئی گناہ، کوئی غلطی اس سے نہیں ہوتی ہے ایسا کوئی انسان؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں سرزد ہوتی ہیں، تو سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، غلطیوں کو پکڑنے والا کون ہے؟ غلطیوں پر سزا دینے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ غلطیوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ معافی دے یا سزا دے یہ اس کے ہاتھ میں ہے، معاف کرے یا سزا دے اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم پیچھے برائی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بتائیے آپ۔ اچھا، اگر ویل وشر ہیں ان کے، نہیں بھائی ایک انسان کے اندر برائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ برائی ہٹ جائے، تو ٹھیک ہے، اس کو بولو نا جا کے۔ ایک انسان کے اندر برائی، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا برائی ہے؟ ایک آدمی کے اندر گالی دینے کی عادت ہے، ایک آدمی کے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، برائی ہے نا یہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ برائی اس کی زندگی سے ہٹ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس سے یہ گناہ ختم ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بولوں میں اگر آپ کے سامنے بولوں گا تو وہ چھوڑ دے گا؟ عجیب مسئلہ ہے، یہ غیبت ہوئی نا یہ۔ میں اس کو بولوں، اس کو نصیحت کروں، دعا کروں، اس کو اللہ کا ڈر دلاؤں، بھائی یہ غلط چیز ہے آپ کی زندگی میں، یہ چھوڑ دیجیے، اچھی چیز نہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ غلطی ہے، یہ ہے نصیحت۔ دین اس کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اس کو سمجھو جا کے جس کے اندر برائی آپ دیکھتے ہو۔ نہیں پہنچ سکتے بھائی، بڑا آدمی ہے تو پھر بول رہے کیوں؟ تو بڑا آدمی ہے، وہاں تک پہنچ نہیں ہے نا، رسائی حاصل نہیں ہے۔ جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے پتا چل جائے اللہ میری ایک دعا ضرور قبول کرے گا، میں پوری دعا بادشاہ کے حق میں کروں گا کہ اللہ اس کو نیک بنا، صالح بنا، اچھا بنا، کیونکہ یہ اچھا پورا ملک اچھا۔ امام احمد رحمۃ، لیکن غیبت تو نہیں ہے۔ غیبت سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے ایک کو بولا اس کی برائی کا، وہ دوسرے کو بولے گا، تیسرے کو بولے گا، تو جس کا ظاہر اچھا ہے اس کے خلاف، جو مسلمان ہے ظاہر جس کا اچھا ہے، اس کی آپ غیبتیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے سوائے شر پھیلنے کے، نقصان خرابہ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چغلیوں میں بھی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، چغلی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شر پھیلتا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے دونوں کو حرام قرار دیا، نہ غیبت کرنا، حرام نہیں کرنا، اور اس کی سخت وعید سنائی گئی ہے، گوشت کھانے کے جیسے ہے۔ یعنی ایک انسان نے کسی انسان کے بارے میں بولا پیچھے، تو گویا کہ اس کا مردہ، وہ جب مر گیا تو مردہ اپنے بھائی کا یا بہن کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ اور اگر جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ اگر عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، دیندار، علم والا ہے، تو پھر زہریلا گوشت انسان کھا رہا ہے، اس کا زہریلا گوشت، خالی گوشت نہیں، مردار زہر ملا ہوا گوشت۔ کیا ہم کسی انسان کا مردہ گوشت کھانا پسند کریں گے؟ بکرے کا مردہ گوشت نہیں کھاتے نا، ہم حرام ہے نا مردار۔ آج ہی صبح درس میں جو ہے بات آئی تھی، بلوغ المرام کی جو حدیث پڑھی گئی،
مردار حرام ہے نا شریعت اسلامیہ میں. مرغی کو ذبح نہیں کرے, مردہ مرغی پائی گئی, کھا سکتے؟ مردہ بکرا کھا سکتے ہیں؟ نہیں. انسان کا گوشت تو وہ بھی مردہ, انسان کا گوشت حرام ہے. پھر مردہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. صبح جب اٹھتے ہیں تو زبان پناہ مانگتی ہے اپنے دیگر اعضاء سے. میرے معاملے میں اللہ سے ڈرو, میرے معاملے میں اللہ سے نہیں, عفواً الٹا, اعضائے جسمانی زبان سے پناہ مانگتے ہیں, کہتے ہیں زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو ہمارے معاملے میں. تم ٹھیک تو ہم ٹھیک, تم بگڑ جاؤ گے تو ہم بگڑ جائیں گے. اس زبان سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, اس میں سے 2 یہ بڑے گناہ ہیں. اسی لیے شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, بخاری مسلم کی صحیح حدیث, جس کو اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو. اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر, وہ بولے تو خیر بولے, ورنہ چپ رہے. میں بولوں گا, ابھی میں بول رہا ہوں نا, ترجمہ کر رہا ہوں, نوٹ ہو رہا ہے. میں خاموش ہوں گا, فرشتہ کچھ نہیں لکھے گا. میں بولوں گا, فرشتہ لکھے گا. خیر تو خیر, شر تو شر. اور یہ چیزیں جو فرشتہ لکھ رہا ہے, یہ میرے سامنے فائل بن کر کل رجسٹر میرے سامنے آئے گا. یہ تمہارے الفاظ ہیں, لوگوں نے نہیں کہا, تم نے بولا ہے. دس از یور فائل, دس از یور رجسٹر. یہ آپ کے بول ہیں, یہ آپ کی باتیں ہیں, یہ آپ کی گفتگو ہے, یہ آپ کے الفاظ ہیں. اور الفاظ سے فتنے ہوتے ہیں. بعض دفعہ فتنوں کے دور میں تیز تلوار وہ کام نہیں کرتی ہے جو بعض الفاظ کر دیتے ہیں, بعض جملے کر دیتے ہیں. لہٰذا اس کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. کس کو؟ زبان, زبان, زبان. آئیے دیکھیے کیا آیتیں اور حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ہم ایمان والے ہیں. قرآن میں خطاب 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک عام, یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگوں, عام خطاب ہے, ساری دنیا انسانیت سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. سبحان اللہ, ایمان والے لوگوں سے خطاب. اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان سے بچو. سورہ حجرات کی کیا آیت ہے بھئی, سبحان اللہ. سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھیے آپ, اس کی تفسیر صحیح دیکھیے آپ. بڑی نصیحتیں اس میں, بڑے سبق عبرت والی آیتیں ہیں, بڑے اچھے احکام ہیں اس میں. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان. گمان سمجھتے ہیں نا, سوچنا کسی کے بارے میں, گمان. بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہے. کون سا؟ برا سوچنا اپنے بھائی بہن کے بارے میں. ہمیشہ غلط مت سوچو, ہمیشہ اچھا سوچو اپنے بھائیوں بہنوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں. خیر سوچو, جس کو حسن ظن کہتے ہیں عربی میں. اچھا گمان رکھو. بدگمانی حرام ہے, اس سے بچو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. نمبر 2, ذرا یاد رکھنا ہے, ایک فائدے کی بات بتاؤں گا میں اس آیت کے بارے میں. پہلی چیز کس سے روکا اللہ نے؟ بدگمانی سے, برا سوچنا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں. ایک. نمبر 2, تجسس. معلوم تجسس؟ توہمیں لگنا. کہاں جا رہے, کہاں سے آ رہے, کب جا رہے, کب آ رہے, کب اٹھ رہے, کب بیٹھ رہے, کس سے بات کر رہے, کیا بات کر رہے, ہے نا. توہمیں لگے رہنا, تجسس, جس کو عام اردو میں جاسوسی کرنا بولتا ہے, مت کرو. نمبر 2. نمبر 3, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا, جو موضوع ہے. کیوں؟ کیونکہ غیبت حرام ہے. اللہ فرمائے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے یہ کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, اللہ کہہ رہا ہے تم پسند نہیں کرتے ہو اس کو. اس کو اپنے بھائی کا, بولیے بھائی, مردہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو غیبت مت کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ڈرو, یہ ساری چیزیں چھوڑ دو تینوں. ان اللہ تواب الرحیم, یقین اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. پہلی چیز کس سے منع کی اللہ نے؟ بولیے, بدگمانی. نمبر 2, تجسس. نمبر 3, پہلی چیز نہیں ہوگی دوسری تیسری چیز نہیں ہوگی. یہ ہے فائدہ. پہلی چیز ہوگی تو دوسری چیز بھی ہوگی, دوسری ہوگی تو تیسری بھی ہوگی. وہ کیسے؟ سنیے, چھوٹی سی مثال. پہلے برا سوچے, جڑ وہیں ختم کر دینا. اگر اچھا سوچیں گے تو تجسس کریں گے؟ نہیں کریں گے. نہیں,
میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، سب میرے بھائی ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے مسلمان بہنیں، میں اچھا سوچوں گا، اچھا سوچوں گا۔ جہاں سوچ میں پرابلم آ گیا، گمان میں بگاڑ پیدا ہو گیا، بدگمانی آ گئی، اب اس کے بعد سوچ لیے برا، اس کے اندر کچھ ہے پرابلم، اب کیا ہے اس کی تجسس میں رہیں گے، ہے کہ نہیں بتائیے آپ؟ اب وہ سیکنڈ پرابلم، ایک بیماری آئی تو اس کے بعد دوسری بیماری آ رہی ہے، ایک حرام چیز میں مبتلا ہو گئے بدگمانی میں، اب اس کی ٹوہ میں لگے رہیں گے، ذرا دیکھنا ہے آخر کیا ہے اس کے پاس پرابلم، پہلے سوچیں اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، یہ بچی میں کوئی مسئلہ ہے، یہ عورت میں کوئی مسئلہ ہے، یہ آدمی میں کوئی گناہ ہے، یہ آدمی میں کوئی برائی ہے، یہ قاری صاحب میں کوئی برائی ہے، یہ امام صاحب میں، فلاں صاحب میں، پڑوسی میں، ان میں کوئی برائی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، بدگمان ہو گئے پہلے، شیطان نے بدگمانی نہیں ایکسپٹ کر لی اس کو، اب ٹوہ میں لگے رہیں گے دوسری چیز۔ جب جاسوسی کریں گے تو کوئی نہ کوئی غلطی جو انسانوں میں ہوتی ہے نظر آئے گی نا، اب اس کو بولتے پھریں گے پیچھے۔ جب پہلی چیز صحیح نہیں ہوگی بدگمانیاں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بھائی توہ نہیں کریں گے، تجسس نہیں کریں گے، انسان کے جو پرسنل مسئلے ہیں یا کوئی برائیاں ہیں وہ نظر پتہ ہی نہیں چلیں گی، جب پتہ نہیں چلیں گی غیبت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث اس کی تفسیر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث پیش کی ہے، دیکھیے اس کی تفسیر میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کوئی بات کی، اس کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہوا جس نے پہلے والے کھڑے ہوئے آدمی جو پہلے کھڑے ہوئے تھے ان کی برائی کر دی، پہلے والے آدمی کی دوسرے والے آدمی نے برائی کی، ان کی عزت کے بارے میں کچھ کہا، ان کو مطلب عزت پر بات آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا جس نے برائی کی، اپنے منہ کو دھو لو، اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو، اپنی زبان کو صاف کر لو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو گوشت نہیں کھایا ہے۔ بھائی گوشت کھانے کے بعد آدمی جو ہے برش کرتا ہے، منہ کو صاف کرتا ہے، دانتوں کا خلال کرتا ہے، اس کو تخلل ہے، یعنی اپنے منہ کو صاف کرو، خلال کرو۔ تو اس نے کہا میں گوشت کھایا نا تو خلال کیوں؟ کہا کہ نہیں، تم نے اپنے اس بھائی کا مردہ گوشت کھایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ سے قرار دیا۔ جابر بن عبداللہ، ایک دوسری حدیث مسلم احمد کی صحیح سند کی حدیث، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، ہوائیں چلتی ہیں، آپ کو معلوم ہے موسم بدلتے رہتے ہیں، جیسے عام طور پر معلوم ہے مسئلہ یہ، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ کیا ہوا، اچانک ایک ہوا ہے، مردار کسی جانور کی بدبودار ہوا چل گئی، ہوا چلی بدبودار، ایک دم ہوا آتی ہے نا، بات ایک دم ہوا جو ہے یہ چیز ہوتی ہے، ہوا آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ ہوا کیسی ہے؟ مردار جانور کی بدبودار ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ یہ جانتے ہو کہ یہ ہوا کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیسی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمایا یہ ان لوگوں کی ہوا ہے جو مومنوں کی غیبت کرتے ہیں، مسلمانوں کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کس قدر سخت وعید آئی ہے غیبت کی یا نمیمہ کی۔ یہ دونوں بڑے بڑے گناہوں میں سے چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں جس کا خطر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، معاشرے پر پڑتا ہے۔ دل خراب ہو جاتے ہیں غیبتوں کی وجہ سے، دل خراب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کی غیبت کریں گے تو اس کے بارے میں دل جو ہے خراب ہو جائے گا کہ نہیں ایسا ہے یہ آدمی، یہ عورت میں یہ مسئلے ہیں، اس میں یہ پرابلمس ہیں۔ آپ نے برائی سن لی تو ایسی صورت میں آپ کا دل اس کے حق میں کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، اور کینہ آئے گا، فتنے ہوں گے، اور حقد، حسد جیسی بیماریاں پیدا ہوں گی، اور شر پھیلے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے معاشرے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ غیبت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں اس کا ڈیفینیشن بیان کیا، غیبت کی حقیقت بتا دی، ایک صحیح حدیث میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے، مشہور حدیث سے آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو پسند نہ ہو۔ آپ کسی کے بارے میں ایسے بولے یا وہ بولے،
آپ اپنے کسی بھائی یا بہن کے بارے میں ایسی بات کریں جو اس کو پسند نہ ہو سننا، یا آپ کا کہنا اس کے بارے میں ایسے پسند نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اب سنیے، سمجھ میں آئی نا بات؟ حدیث سنیے مکمل۔ سوال کیا گیا، اچھا میں جو بول رہا ہوں میرے بھائی یا بہن کے بارے میں پیچھے، وہ برائی یا وہ عیب اس کے اندر ہے؟ کب یا رسول اللہ؟ سوال، ایک پرابلم ہے، ایک بیماری ہے، ایک گناہ ہے اس کے اندر، اس کی زندگی میں گناہ ہے، میں وہی گناہ بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ تہمت لگا رہا ہوں اس پر کسی چیز کی کہ یہ ایسے کرتا ہے، جسے پیتا ہے، پر یہ پیتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، گالیاں دیتا ہے، گالیاں نہیں دیتا ہے، جبکہ نہیں وہ گالیاں دیتا ہے، اور میں وہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ آدمی گالی دیتا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ آدمی گالی دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم وہ بات کہتے ہو جو اس کے اندر ہے، یہی تو غیبت ہے، اگر وہ بات کہتے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ تو چیزیں گالی دیتا ہے وہ، جی حقیقت میں دیتا ہے، آپ نے کہا کہ وہ گالی دیتا ہے، یہ غیبت ہے، وہ گالیاں نہیں دیتا ہے اور آپ نے کہا کہ وہ گالی دیتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ بہتان، دونوں بھی حرام، غیبت بھی حرام، بہتان بھی حرام۔ اب کیا کرنا؟ گالی اگر دیتا ہے تو کیا کرنا؟ جا کر نصیحت کرو اکیلے میں اس کو، بھائی زبان ہے، اللہ سے ڈرو، گالیاں کیوں دیتے ہو، اچھی بات کرو، مسلمانوں کتنے اچھے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا اللہ نے تمہیں بنایا، تو زبان بھی اللہ نے دی ہے تو اس کا استعمال اچھا کرو، گالیاں مت دو۔ اگر نہیں دیتا ہے تو پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انسان گالیاں نہیں دیتا ہے۔ غیبت کے بارے میں، یہ تو چغل خوری کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آیتیں اور حدیثیں سلسلے میں موجود ہیں۔ نقل الکلام، غیبت کس کو، چغلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ بات کو پھیلانا فساد کے غرض سے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو اس سے بگاڑ ہوگا، خرابی ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے اور نفرتیں پھیلیں گی، دشمنیاں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جا کر وہ بات پھیلاتے ہیں دوسروں میں، مجلسوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، محفلوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ فساد پھیلتا ہے، بگاڑ پھیلتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قلم کی آیت وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَتِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ مشہور آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تم آپ اس کی بات مت مانیے جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور چغلیاں کرتا ہے، نمیمہ چغلیوں کو پھیلاتا ہے، خیر سے زیادہ روکتا ہے، حد سے زیادہ بڑھنے والا گنہگار ہے، ایسے انسان کی بات آپ مت مانیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنا، متفق علیہ مشہور حدیث ہے کہ چغلی ایسی بیماری ہے یا ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں انسان کو عذاب ہوتا ہے، پکی بات ہے، چغلی سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قبر سب کی ہونی ہے۔ آپ جتنے سال جئیں، جتنا صحت کا خیال رکھیں، ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور قبر کا عذاب برحق ہے ان لوگوں کے لیے جو عذاب کے مستحق ہیں۔ قبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا نعمت یا عذاب۔ کیا چاہیے وہ کیجئے، جو چاہیے وہ کیجئے۔ نعمت چاہیے تو نعمت کے اسباب ہیں، قبر میں نعمت چاہیے، قبر میں راحت چاہیے، سکون چاہیے، تو اس کے اسباب ہے، اس کا طریقہ ہے، اس پہ چلیے تو قبر میں آپ کو سکون ملے گا۔ نہیں قبر میں عذاب چاہیے تو پھر چغلیاں کرتے پھریے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچیے، بد احتیاطی کیجیے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ دین کا علم حاصل مت کیجیے، اللہ کو صحیح معنوں میں مت پہچانیے، دین کا صحیح علم نہیں لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل نہیں کیجیے، تو عذاب کے کئی طریقے ہیں۔ حدیث مشہور ہے، یہ آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے تو دو قبریں تھیں وہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیسے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں رکیے، تبوک میں یہودی عورت نے دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت میں زہر ملا دیا اور کہا کہ آپ تشریف لائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ایک صحابی کے ساتھ گئے، لیے، منہ میں رکھے، وہ بھی کھا لیے، وہ چلے گئے، زہر کا اثر پھیل گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا تو فوراً آپ کے پاس وہی آئی، تھوک دیجیے اس میں گوشت ملا ہوا ہے، منہ میں رکھے تھے آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل بیمار ہو گئے،
تو ان حدیث میں جو بیماری کے وقت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں ایک حدیث ہے، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، تبوک والے دن میں نے جو گوشت کھایا تھا، کھایا نہیں تھا، منہ میں لیے تھے نا، اس کا اثر آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے. اس کا اثر، صحیح حدیث ہے یاد رکھنا، آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم. اگر گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، پوری پلاننگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خلاف اور آپ کے صحابی کے خلاف، تو پھر جاتے نہیں تھے گھر، وہاں جا کے کھاتے ہی نہیں تھے. تو اس کا مطلب غیب نہیں معلوم، یہ بتانا تھا مجھے، اس لیے میں نے واقعہ بیان کیا. وحی کے ذریعے جو اللہ بتا دیتا ہے وہ معلوم. تو یہاں قبر کا عذاب کیسے معلوم ہوا؟ وحی کے ذریعے. وحی آئی، بتا دیا گیا یہ دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دو چیزیں تھیں. ایک، چغلیاں کرتا تھا، قبر کا عذاب ہو رہا ہے اس کو. دوسرا، پیشاب کرتے وقت، پیشاب نجاست ہے، احتیاط نہیں کرتا تھا. جیسے بچے جو ہے بعض ٹھہر کے پیشاب کرتے ہیں، پیروں پہ جو ہے پیشاب ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ہے نا جینز ٹائٹ، جینز سکن ٹائٹ، پتہ نہیں کیا ہے، نئے نئے قسم کے کپڑے، اب وہ بیٹھ نہیں سکتے، ٹھہر کے کریں. ٹھہر کے کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، فقہی مسئلہ میں کہہ رہا ہوں پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں برتی جاتی ہے، چھینٹوں سے نہیں بچا جاتا، چونکہ نجاست ہوتی ہے، گندگی ناپاکی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوا. تو یہ اس میں موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ چغلی، دنیا میں ایک انسان چغلیاں کرتا تھا، شر پھیلاتا تھا، اس کی سزا اس کو قبر میں مل رہی ہے. اللہ اکبر. ہماری زندگی بھی محفوظ نہیں ہے، ہماری وجہ سے، ہماری چغلیوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اور ہماری اپنی قبر محفوظ نہیں ہے ہماری چغلیوں کی وجہ سے. اس سے بڑا بد نصیب محروم شخص کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا اور اپنی وجہ سے لوگوں کو بھی، معاشرے کو بھی وہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس، یقیناً لوگوں میں سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں. ذو الوجہین، ٹو فیسز، دو چہرے. یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. ان کے سامنے ایک فیس ایک چہرے سے آتا ہے، ادھر دوسرے چہرے سے آتا ہے. اب آپ بولیں گے بھئی ایک انسان کے دو چہرے کا مطلب میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے، سب سمجھ گئے یا نہیں؟ ایک انسان کے دو چہرے، حقیقی چہرے نہیں کہہ رہے ہیں، ادھر کچھ ادھر کچھ، ان کے پاس کچھ ان کے پاس کچھ. سمجھ میں آ رہا نا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں ٹو فیسز والے، باس کے پاس ایک چہرہ، امپلائیز کے سامنے ایک دوسرا چہرہ. عجیب. ایک انسان کی دو روپ، جس کو ہندی میں بولتے دو روپ، دو چہرے. ارے بھائی ایک ہونا چاہیے مومن، ادھر کچھ ادھر کچھ. یہ تو شر الناس ہے، یہ بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا، اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں. اس کا پتہ نہیں کس چہرے سے آپ کے پاس آیا، کس چہرے سے آپ کے دوست کے پاس چلا گیا. اللہ ہمیں دو چہروں سے محفوظ رکھے. ٹوپے صحیح ایک چہرہ جو ہر شر سے پاک ہو، ایسا چہرہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال انسان کو کوشش کرنا چاہیے ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، بالخصوص اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. موجودہ دور میں دیکھیے آپ، اس طرح میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹل میں آپ چائے پی رہے ہیں، بریانی آپ کھانے چلے گئے، آپ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے آپس میں بات کر رہے ہیں، مسجد کے باہر ترکاری لیتے ہوئے ٹھہرے ہوئے، غیبتیں اور نمیمیں کیوں ہیں؟ یہ اس میں نہیں آتا. یہ جو ہے نا، یہ اس پر کنٹرول لے. یہ کس کی ہے؟ میری نہیں، میری یہ ہے، آپ کی وہ ہے. آپ کی زبان آپ کے منہ میں، میری زبان میرے منہ میں. میں آپ کی زبان کی حفاظت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میری زبان کی حفاظت کر لوں، آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، فاطمہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، عائشہ زینب اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیں، تو پھر معاشرہ صالح ہوگا. بیٹھو، پارٹیاں کرو، حرام نہیں ہے پارٹی، صرف پارٹی کرنا، کھانا، بیٹھنا، گیٹ ٹوگیدر، چھت پہ بیٹھنا، نیچے بیٹھنا، ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا، محلے میں اس طرح میں بیٹھنا، جا کے بریانی کھانا، چائے پینا حرام نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر کھاتے کھاتے یہ جو نکل رہا ہے نا یہاں سے زہریلے جملے اور شر والی باتیں اور چغلیاں اور نمیمیں، نعوذ باللہ، فتنے والی، یہ خطرناک ہے. اس سے گھر کے گھر، معاشرے کے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں. لہٰذا میں اور آپ اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ ہماری زبان سے خیر نکلے، ہماری زبان سے بھلائی ہو، ہماری زبان سے کسی معاشرے کے شخص کو تکلیف نہ ہو. اور اگر کوئی ہمارے سامنے ایسے آتا ہے معاملہ کسی کی غیبت، تو وہیں اس کو روکنا چاہیے. اصل کیا ہوتا ہے بھئی، میں تھوڑا ہی بولا، انہوں بولے میں سنا، یہ بڑا مسئلہ ایک عجیب سا ہے. بھئی میں نے کوئی غیبت نہیں کی، اس نے خوب بولا فلاں کے بارے میں،
چپ چاپ سنتا رہا. بھئی آپ سنے اس لیے وہ بولا نا. غیبت کیوں کی؟ کیونکہ غیبت سننے والے لوگ ہیں معاشرے میں. اگر سننے والے کان نہیں ہیں، نہیں کیا بات کرنا ہے نہیں، آپ کو کچھ اپنی بات کرنا ہو تو بولیے. غیبتیں نہیں، غیبتیں سنائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں. جب سننے والے کان اویلیبل ہیں، ریڈی ہیں، پلیز کم آئیے سنائیے کیا کیا بولنا ہے، پوروں کا بولیے. آپ جیسے بولتے ہیں بعض لوگ پورے محلے کی جھاڑو وہاں کی جھاڑو یہاں کی جھاڑو، اب بولتے جائیے آپ، ہم سننے کے لیے تیار ہے. تو آدمی بولے گا، خوب غیبتیں کرے گا، خوب شر پھیلائے گا. جب سننے والے کان ہی نہیں ہوں گے تو پھر زبانیں کہاں سے نکلیں گی یا کھلیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما، یہ بھی مشہور آیت سورہ حجرات ہی کی. اگر کوئی برا آدمی آپ کے پاس آ کر کوئی خبر دے، فوراً اس کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے، فوراً اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق کرنا چاہیے. اگر آپ نے خبر کی تحقیق نہیں کی تو اسی صورت میں جو ہے انجانے میں نقصان ہوگا اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا. اور جہاں تک معاملہ ہے تو خیر اور اچھے بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، برائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. آج کتنی خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں فاسق اور فاجر کی جانب سے، اور ہم اس کو فوراً یا تو واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا اپنے کانٹیکٹس میں اس کو پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لہذا اس نقصان کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم نے اس چیز کو پھیلایا ہے، ہم نے کلک کیا، ہم نے فارورڈ کیا، ہم نے اپلوڈ کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے بتا دیا لوگوں کو. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم خیر پھیلانے والے بنیں، شر کو بند کرنے والے بنیں. شر پھیلانے والے اگر بن جائیں گے تو ہمارا بھی نقصان، اور ہماری وجہ سے جن لوگوں کا نقصان ہوگا اس کا بھی وبال ہماری گردن پر پڑے گا. خلاصہ کلام یہی ہے کہ یا پیغام یہی ہے آج کے خطبے کا کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا جائے. بولنے سے پہلے سوچا جائے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. جو بات ہم بولنے والے ہیں اگر اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے تو ضرور بولنا چاہیے. ایک ہی چیز سکھائیے بیوی کو، بچوں کو، بیٹے بیگم ہم جو بول رہے ہیں اللہ خوش ہو رہا تو بولیں گے، نہیں خوش ہو رہا تو نہیں بولنا. خلاص چیپٹر کلوز یہیں ختم. اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے. ہم جو بولنے والے ہیں، ایک دماغ میں ایک چیز ہے نا، ذرا آئیے بیٹھیے بات کرنا ہے. کیا بات ہے؟ وہ جو بات کرنی ہے اس بات سے اللہ خوش ہوتا، ہاں ہوتا، ہاں تو بولو، چلو بیٹھو، لاؤ پکوڑے اکوڑے لاؤ، چائے لاؤ، بیٹھو، سناؤ، پوری بات سناؤ، پورے مسالے وسالے لگا کے نہیں، جو حقیقت ہے وہ. اللہ خوش ہوتا نا بات سے تو سناؤ. نہیں وہ اللہ کو خوش کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ ناراض ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہوتا، نہیں بولنا. ہو سکتا اللہ ناراض ہوتا، نہیں بولنا. پکا یقین ہو کہ اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، بولو بیٹے، بولو بیگم، میرے کان سننے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ میں بیڈ پر ہوں یا دستر پر ہوں یا کہیں بھی ہوں. ساتھی کو بھی بولیں، آپ ایسی بات کریں جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے تو آپ بالکل ہم سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ ناراض ہو رہا ہے تو پھر ہم وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہیں اور جائیے، یہاں معاملہ نہیں جمنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے اور اپنی زبان پر ہم سب کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں، نیکی میں، تقوی میں اس کا استعمال کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.